جی السلام علیکم، میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں جاوید الرحمان اسلام آباد سے، اور ہمارے ایک اور خاص مہمان جوائن کر رہے ہیں پروفیسر طاہر نعیم ملک۔ نول میں پڑھاتے ہیں بین الاقوامی امور، اور اس پر بڑا تجربہ ہے ان کا، سیاست پر بھی بڑی نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے بات کی جائے کہ یہ جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے یہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور جو ہمارے عمومی خارجہ تعلقات ہیں ان کو یہ اس وقت کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تو طاہر صاحب، آپ کو بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ویلکم۔ تو طاہر بھائی یہ بتائیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہر سال 6 ماہ کے بعد ایک مینڈیٹری بحث ہونی ہوتی ہے کہ جی کوئی نہ کوئی تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو۔ یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی، اب آج کل پھر دوبارہ ہو گئی ہے ایک وفد کو لے کر کے، جی وہ کیونکہ اسرائیل کے دورے پر چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب بس یہ ہے کہ اب تو کوئی سازش ہو رہی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کیا جانے والا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا انسیکیورٹیاں ہمارے ملک میں اسرائیل کے حوالے سے، اور اگر فرض کریں ہم تسلیم کر بھی لیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا۔ اصل میں پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک تو ملک کے اندر جو ایک ریلیجس ایشوز ہیں اور بلاسفیمی لاز کے ایشوز ہیں اور فورن پالیسی سے ریلیٹڈ، تو یہ ایک نعرہ اسٹریٹ پاور کا بڑا 50 سے رہا ہے کہ اسلام خطرے میں، اسلام از ان ڈینجر۔ تو اس میں کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کی دنیا ہماری خلاف ہے، فلاں ملک یا فلاں طاقت سازش کر رہے ہے اور روس گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس ملک نے ہم سے اڈے مانگے ہیں اور یہود و نود کی سازش ہے۔ تو یہ ایک بڑا پرانا بیانیہ ہے ہمارے یہاں ریلیجس ایلیٹ کا، اور یہ برٹش ٹائم سے ہے، اور اس کے لیے سمجھتے ہیں ایک عام آدمی کو انہوں نے اس سطح پہ رکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا جو ہے دے آر بینٹ اپون ڈسٹرائنگ اس، اور یہ ایک نیکسس ہے اور یہ ایک سیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل مائلیج ہے اور پولیٹیکل پارٹیز اس پہ نہیں لیتی پوزیشن، تو اس کو سمجھتے ہیں یہاں کی فلاں لابی کا ہے یا فلاں اس کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے یا ایجنٹ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نان ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ بھی ان پہ ریلائی کرنا شروع۔ اسلامو فوبیا آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ سازش کا جو بیانیہ ہے وہ اس کے ہٹ کے، یعنی مولانا فضل الرحمان تو کہتے تھے کہ یہودی لابی پاکستان میں اور اس کا ایجنڈا ہے، اب دوسری جماعتیں بھی کہنے لگ پڑی، اور اب عمران خان صاحب وہ کارڈ اپوزیشن میں یوز کرنے لگ پڑے اس ٹور کو لے کے، جو کہ بالکل غیر سرکاری اور امریکہ میں مقیم جو امریکہ کے شہری ہیں، اور جو ایک این جی او نے یہ کرایا، اس کو لے کے وہ اس کو گورنمنٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ شاید میں گورنمنٹ آئی ہے اور اس کا یہ ایک ایجنڈا ہے کہ وہ ریکگنائز کرنے آئے ہیں۔ تو یہاں پھر لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے تو مذہب کے نام پہ، اور تو اس کی پورا ایک یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فورن پالیسی کا جو آپ کا بنیادی سوال ہے کنڈکٹ میں، وہ ریاست کے مفادات دیکھے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں فورن پالیسی جذباتیت پہ بنتی کہ ہم مسلم امہ کا ایک اہم ملک ہیں اور پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور ہم کوئی دنیا میں عظیم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کا قیام آیا۔ تو اس پھر جو آئیڈیولوجیکل ڈائمینشن ہے بتائی جاتی ہے ایلیٹ کی طرف سے، اس کے اوپر یہ پورا نہیں اترتا تو یہ بحث۔ حالانکہ پاکستان کی ایلیٹ کے سارے جو ڈیسیژن تھے وہ بڑے پریگمیٹک تھے، وہ آئیڈیلسٹ وہ اعلان کرتے ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اتحادی رہا ہے پاکستان ہر جنگ میں، اور جب بھی انہیں ضرورت رہی ہے وہ رہے، اور عالمی طاقتوں کے اہلکار بھی رہے ہیں، وہاں وہ پریگمیٹک ہوتے ہیں، ریئلسٹ ہوتے ہیں۔ تو لیکن وہ اپنے اس ریلیشن شپ کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ ایک ہے، اور تیسرا اس کا جو پہلو یہ ہے کہ جو اسرائیل لابی ہے یا جو ہم کہتے ہیں اسرائیل وزٹ ہے جو، اس کو بھی ہمارے ہاں رائٹ ونگ انڈیا کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ شاید یہ دو لابیز کوئی اکٹھی مونولیتھک ہیں اور ایک لابی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انڈین لابی اور دوسری لابی کا حصہ۔ تو اس میں کوئی ریشنل ایسا انالیسز نہیں ہوتا کہ اسرائیل دنیا کا ایک ملک ہے، ہمیں اس سے تعلقات رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے پروز کون، لیکن یہ ساری بحث جذباتیت کا شکار ہو جاتی ہے۔
بالکل صحیح. اور بڑا اچھا آپ نے آخر میں پوائنٹ اٹھایا کہ پروز اینڈ کونس کی جہاں پر بات آئے گی تو بحث کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہمیں فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، اور ہم فائدے کے لیے اپنے اصول کیسے قربان کر دیں. اور اس اصول کی بنیاد اس پر ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. تو پھر تو ہمارے بھارت کے ساتھ بھی سفارتی تعلقات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. چین کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہمارے ہیں کہ ہم جب وہاں مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر بات ہوتی ہے تو ہم تھوڑی سی پہلو تہی کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی پالیسی میں کچھ کانٹرڈکشن ہے؟ بہت کانٹرڈکشن ہے، سلیکٹو جو ہے ایک یوز کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ میں مڈل ایسٹ پڑھاتا ہوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، وہ ایک بڑی اکثریت نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جب میں نے بتایا کہ ٹرکی نے ریکگنائز کیا ہوا ہے اسرائیل کو، اور اردگان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو اردگان کا جو پاکستان میں امیج ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح وہ بہت بڑے کوئی اسلامک سیویئر ہیں اور وہ خلافت عثمانیہ کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اس حوالے سے ڈرامے بھی دکھائے جاتے ہیں. جبکہ میں ان کو پڑھاتا ہوں کہ ٹرکش فارن پالیسی کلچرل ڈپلومیسی پہ بیس کرتی ہے، انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور بڑے ہائی پروفائل وزٹس ہوتے ہیں، والیوم آف ٹریڈ اتنا ہے. تو عام آدمی کو ہم نے سطح پہ ہی رکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم اپنی فارن پالیسیز کے، اور دوسرا یہاں تک ہے کہ مسلمانوں کے ظلم کے اوپر ہم اگر رکھیں کہ مسلمانوں پہ جو مظالم ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ولنریبل ہے، ویک ہے بہت ساری سوسائٹیز. تو وہاں ان کے ساتھ انجسٹسز ہوتی ہیں، لیکن یہ انجسٹسز صرف ایک غیر مسلم ممالک تک محدود نہیں، مسلمان ملکوں کے اندر بھی ان کے ساتھ. مثلاً اگر میں یہ دیکھوں کہ کرد ہیں تو وہ مسلمان ہیں لیکن وہ ایتھنیکلی ڈیفرنٹ ہیں، اور وہ سیریا میں بھی ہیں، ٹرکی میں بھی ہیں، وہ عراق میں بھی ہیں، ایران کے بعد، اور یہ ساری سٹیٹس ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی. تو اسی طرح یہ ہم اصل میں جو ریلیجن کے نام پہ، اسی طرح یورپین ہسٹری میں بھی 30-40 سال جنگیں رہیں، کئی صدیاں رہی، اس میں وہ کلاس کو نکال دیتے ہیں کہ یہ جو پاور ریلیشنز کے اندر کلاس کا کیا رول ہے، ولنریبل کمیونٹیز کون سی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اب تاریخی طور پہ سیاہ فام لوگوں پہ مظالم ہوئے تو وہ بھی کرسچین تھے، اور جنہوں نے مظالم کیے وہ بھی کرسچین تھے. تو یہ کوئی ایسی، یہ جو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام مسلمان شاید ایک ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کوئی ظالم اور مظلوم نہیں ہو سکتا، اور وہ صحیح. اور دوسرا ہم تاریخ درست نہیں پڑھاتے. اویس صاحب یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یو این میں ریزولوشن آئی تھی 2 اسٹیٹ فارمولا، وہ ہم بتاتے ہی نہیں کہ وہ یو این کا بڑا اچھا فارمولا تھا پیس کے. عرب ایروگنس میں اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس وقت یو این ریزولوشن میں 2 اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی، اور اسرائیلیز جو تھے وہ اس پہ اگری بھی کر گئے تھے. اب ہم ان کے پیچھے پیچھے ہیں، تو وہ 2 اسٹیٹس میں اگر اس وقت یہ مان لیتے عرب، تو پھر جو موجودہ شکل ہے پیلسٹائن کی اس سے کئی گنا زیادہ ان کے پاس آج ٹیریٹری ہوتی. تو اب تو اس وقت ایک یہ عرب کاز تھا، لیکن اوور دا ایئر جب ایجپٹ نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا 70s میں، تو اب یہ عرب کاز نہیں رہا. پہلے ہم پاکستان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ عرب کاز ہے اور ہمیں اس میں نہیں، اب یہ صرف فلسطینین اور اسرائیل کا. عرب پیچھے ہٹ گئے، اور جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو گلف کنٹریز ہیں یو اے ای سے لے کے دوسرے ممالک، وہ تو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ میں بڑا ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، ٹریڈ میں بھی جا رہے ہیں، ٹورزم سیکٹر میں بھی جا رہے ہیں، تو ان کی نیکسٹ لیول کوآپریشن چل رہی ہے. تو وہ خبریں بھی ہم یہاں پاکستانی میڈیا کے ذریعے یہاں وہ بلاک کر دیتے ہیں. نہیں بتا کہ کہیں نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ ہمارے دوست جو ممالک ہیں ان کی شان میں یا عزت پہ حرف آئے. لیکن جنہیں ان خبروں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے مقاصد کے لیے کہ جی دیکھیں وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پر بھی قبضہ کرنے ہی والے ہیں، وہ پھر بھی استعمال کر لیتے ہیں. مثلاً یہ آپ دیکھیں، اس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ یہ جو سعودی عربیہ کی فارن پالیسی ہے بڑی وہ پریگمیٹک ہے. انہوں نے نریندر مودی کو ہائیسٹ ایوارڈ دیا، یو اے ای نے اپنے ریپبلک ڈے میں اس کو چیف گیسٹ وہاں کے کراؤں. اس طرح کی ہم انفارمیشن اپنے شہریوں کو نہیں دیتے. یہ سو کہ دنیا کے جو تعلقات مسلمان ملکوں کے ہیں یا ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، انڈیا ہے،
ان کی فورن پالیسی بھی ٹریڈ ریلیٹڈ اور پریگمیٹک، ہم مخصوص نقطۂ نظر سے ان کی خبریں دیتے ہیں۔ تو پھر یہاں ایک سوشل کنڈیشننگ جو ہے سوسائٹی کی، جس بچے نے نسیم حجازی کے ناول پڑھے ہیں اور مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، یہ چیزیں پڑھی ہیں، تو اس کے لیے بڑی لاجیکل تھنکنگ ہو جاتی ہے۔ اخبارات پڑھتا ہے تو بہت سارے کالم نگار اس کو غزوہ ہند کی بات سناتے ہیں اور یہ چیزیں دیتے ہیں، تو اس کی سوشل کنڈیشننگ یہ ہے کہ بھئی یہ میں نے کوئی ایک ایسا رول بڑے ہو کے پیدا کرنا ہے کہ جس سے پاکستان کا میں سازشوں کے خلاف تحفظ کر سکوں۔ جی ملک صاحب، یہ سازشوں کی بات ہو رہی تھی اور خبر سے ریلیٹڈ کہ مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ پچھلے دنوں ایک جو وزٹ ہوا ہے اسرائیل کا، اور اس کے علاوہ آج خان صاحب نے جو بیرونی سازش کا جو ذکر کرتے تھے، انہوں نے امریکہ کا تو ذکر تھا، اس کے ساتھ بھارت اور اسرائیل کا بھی ذکر کر دیا کہ ایک سازش جو ان کے جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا گیا۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، آپ نے بات کی اسلامو فوبیا کہ اس کی کچھ مثالیں تو ملتی ہیں ہمیں، جس طرح اسکارف سے ریلیٹڈ اور مساجد پہ حملوں سے ریلیٹڈ، تو یہ اسلامو فوبیا ہمیں نظر تو آتا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ یہ بالکل بڑا ویلڈ ہے، آپ کا کوسچن بڑا اچھا ہے کہ ایسے واقعات ہوئے کینیڈا میں، نیوزی لینڈ میں، یہ وہ، لیکن ان وہاں کی لیڈرشپ نے اس کو کیسے اس ریلیجس ڈیوائڈ سے باہر نکل کے انہوں نے سوسائٹی میں ان کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ کچھ ایسے رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں ریلیجس کہ جو ان واقعات میں سے مائلیج نکالتے ہیں اور جن کا سارا ایجنڈا نفرت ہے۔ لیکن میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر ہم یہاں پہ بھی نفرت ابھاریں گے ویسٹ کے خلاف، یا انڈیا میں نفرت ابھاری جائے گی مسلمانوں کے خلاف، تو ان کا تو کامن ہی ایجنڈا ہو جائے گا نا۔ یہ گیپ برج ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہم ویسٹ کے ساتھ مل کے شکست دے سکتے ہیں جو وہاں کے لوگ غیر انتہا پسند ہیں۔ اب جو رسپانس آیا نیوزی لینڈ سے اور کینیڈا سے، اس میں مسلمانوں سے زیادہ تو وہاں کے اپنے شہریوں نے شرکت کی جو مسلمان نہیں تھے، اور وہ ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ ایک گلوبل چیلنج ہے، اس کو مل کے، اور انٹرفیتھ ہارمنی بھی ہے۔ یہ سارے اہل کتاب ہیں، عیسائی، مسلمان اور یہودی، اور اس سب سے بڑھ کے کہ ہیومینٹی کا کاز بھی ہے۔ تو اس پہ ایک کامن سٹینڈ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ہیٹ پریچ کریں یا ہیٹ سپیچ کریں یا ان نفرتوں کو مزید اس میں بڑھاوا دیں، اشتعال انگیز کریں۔ دوسرا جو آپ کا کہہ رہے ہیں کہ کہانی میں ٹوسٹ آیا ہے، آپ دیکھیں کہ انڈیا اور اسرائیل کو بھی شامل کر لیا گیا، تو عمران خان صاحب اسے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے، ان کو جو لائے تھے انہوں نے ہی انہیں نکالا ہے۔ تو اس کے اوپر نکالنے والوں کا یہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے کہ بھئی مجھے نکالا نہیں گیا بلکہ نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ بنی ہے کہ ان کو مختلف آرگنائزیشنز میں اور سوسائٹی میں ایٹ لارج ان کو غدار نہیں سمجھا جاتا، ایک پیٹریوٹک سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو کو، فاطمہ جناح کو، ان لوگوں کو بڑا ایک ٹف ہے۔ تو اس وقت چیلنج وہ یہ، اس کو نیشنل سیکیورٹی ایک کمپرومائز صورتحال اور ان کے خلاف ایک سازش جو پاکستان کے، ان کو اقتدار سے ان کی رخصتی کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دے۔ اب جو ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر لوگ ہے کہ یہ ایک پاکستان کا ایسا ادارہ ہے، یہاں فوج پاکستان ہے کہ جو پاکستان کے خلاف سازشوں کو جن کو ناکام بناتے رہے ہیں اور آگے بھی بنائیں گے، تو وہ اس بیانیے میں کو لے کے چل رہے ہیں جس سے یہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینسو پہ جائے، اور یہ پلس پوائنٹ میرے نزدیک اس کا یہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک بڑی یہاں ہمارے یہاں کمپین رہی ہے، عمران خان صاحب اقتدار سے نکل گئے ہیں، جس کمپین کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہ صرف کرپٹ بلکہ ان کو اینٹی اسٹیٹ لوگوں کو ان کی ذہن سازی کی گئی کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں، یہ مودی کے یار ہیں، ان کا لانچوں میں پیسہ دبئی جاتا تھا، یہ بیرونی طاقتوں کے اہلکار ہیں۔ تو یہ ایک 20-30 سال ایک کمپین رہی، تو وہ یہ ساری چیزوں پہ بینک کر رہے ہیں، اور کہ کبھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی۔
تو مجھے ملک صاحب پھر آپ یہ بتائیں کہ آخر میں اگر ہم تھوڑی سی بات یہ کر لیں، کیا ہمارے یہاں کبھی یہ امکان پیدا ہوگا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ان کی قیادت یہ سوچے کہ یہ جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں جن کا تعلق ملک کی انٹرنل ڈائنامکس سے کم لیکن جو ہماری معیشت ہے یا ہمارے جو تعلقات ہیں پوری دنیا میں ان سے ہوتا ہے، ان کو شاید اپنے جو چھوٹے موٹے سیاسی مفادات ہیں ان سے علیحدہ رکھنا چاہیے، اپنی الیکشن کیمپین سے علیحدہ رکھنا چاہیے، یا ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے؟ بالکل کرنا چاہیے. ابھی بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے عمران خان صاحب نے پرسوں، اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اور ایک بلیک فیوچر کتنے اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. تو فورن پالیسی میں پولیٹیکل پارٹیز کو ان پٹ دینی چاہیے، سویلین اس کا وہ ان پٹ ہونی چاہیے، میڈیا کو انوالو کرنا چاہیے، ڈیبیٹ کو انلارج کرنا چاہیے، اور لوگوں کے آگے اس کو کی انوالومنٹ اس میں کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا ڈومین نہیں، فورن پالیسی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی. اور یہ جو بھی حکومت اب آئی ہے یا پہلے آئی ہے، میرا خیال یہ انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم فورن پالیسی میں مداخلت نہیں کریں. آپ جو بھی ویژن ہے، اور اس کے لیے جہاں کہیں سویلین فیس ہونے چاہیے ہوتا ہے، وہ اب جو چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے پنڈی جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں، بعد میں وہ کوئی پرائم منسٹر یا ایسے یا ٹیلی فون کالز آتی ہیں. تو اس ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں یہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور یہ کانشیس بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا تھوڑا بہت ویژن امپلیمنٹ کیا، ون آف دا ریزن یہ کہ سول ملٹری ریلیشنز خراب ہوں. اور عمران خان صاحب کے کیس میں بھی یہ ہوا، نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی یہ ہوا کہ فورن پالیسی کے اوپر ان کی زیادہ گفتگو، یا ایون آپ رشین وزٹ دیکھ لیں، یا نواز شریف صاحب جو انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کر رہے تھے، انہوں نے غلط فہمی پیدا کی جنیجو سے لے کے اب تک. تو یہ لوگ بڑے کانشیس ہیں اور کھل کے یہ اظہار بھی نہیں کرتے کہ ہمارا فورن پالیسی پہ ویژن کیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے. یہ ایک طرح کا کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے انڈر ملازمت کرنے آئے ہیں، تو جو آپ کہیں گے جو کام ہم نے کرنا ہے اور جو نہیں کرنا، اس پیس کو یہ کلیم ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح. اور اسی کا پھر ہم نقصان بھی دیکھتے ہیں، ملک کے اندر بھی اس کی وجہ سے پولرائزیشن ہوتی ہے، لیکن ملک سے باہر بھی ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ ہر نیا حکمران ہر نیا دورہ جب کرتا ہے تو اس کی ایک خیال ہوتا ہے کہ وہ مدد جو اس کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل سکی، لیکن وہ اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے. ہر حکمران یہ سمجھتا ہے کہ اس کے تعلقات جو بیرونی بیٹھے تو وہاں کتابیں لکھی گئی ہیں کونڈولیزا رائس سے لے کے، اور ہلری کلنٹن نے ایک سیمینار میں پاکستان کی بھی مثال دی. اسٹوڈنٹس نے کوسچن کیا تھا کہ ہمیں ان ملکوں میں سمجھ نہیں آتی شروع میں کہ کس سے بات کریں، پھر ہم پتہ چلا اچھا یہ بندہ ہے، لیکن اصل بندہ یہ ہے. بالکل. اس کے لیے میرا خیال ہے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انسٹیٹیوشن کی اہمیت ہے اور ملک کی اہمیت ہے. جو انڈیویجولز ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں ہر حکمران یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے ذاتی تعلقات ہیں اور ملک جو ہے میں شاید اس سے بڑا ہو گیا ہوں، اور اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے. بہرحال آپ کی گفتگو میں دیکھنے والوں کے لیے بہت سارے اشارے ہیں. جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے، ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. ملک صاحب وقت دینے کے لیے آپ کا شکریہ. جاوید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آئندہ آپ سے کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.